یہ کون سی تمہاری محبت ہے؟ یہ ہماری زمین ہے، ہماری جائیداد ہے، اللہ کے نام پر اس کا مالک اللہ ہے، تم ہم سے چھیننا چاہ رہے ہو۔ تمہارا دل نہیں بھرا 6 دسمبر سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا دلی کی سڑکوں پر ہمارے خون کی ہولی کھیلنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کا انکاؤنٹر کرنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا بلڈوزروں سے ہمارے گھروں کو توڑنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہمارے بچوں کے سروں سے حجاب کھینچنے سے؟ تمہارا دل نہیں بھرا ہم کو اس ملک کی شریعت ختم کرنے کا قانون بنایا، اب تم ہم کو ہمارے وجود کو مٹانا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم اپنے وجود کو مٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ مہاراشٹر کے اسمبلی انتخابات آنے والے ہیں، میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں جو لوگ وقف کی جائیدادوں کو برباد کرنے آ رہے ہیں، آپ اور ہم مل کر ان کو انشاءاللہ برباد کر دیں گے سیاسی طور پر۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ میں یقیناً کہہ رہا ہوں کہ اس مہاراشٹر کی ویدھان سبھا میں آپ کو، امتیاز جلیل کو اور مجلس کے نمائندوں کو بھیجانا ضروری ہے، تمہاری آواز ہو۔ اگر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون آواز اٹھائے گا؟ تم نہیں دیکھتے پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ تم نہیں دیکھ رہے پارلیمنٹ میں کون پکار رہا ہے دیوانوں کی طرح؟ کیا تم کو نظر نہیں آ رہا کہ کس کے کلیجے میں، سینے میں، کس کی آنکھ میں آنسو ہے جو تڑپ تڑپ کر دیکھ رہا ہے کہ میرے بربادی کا قانون میرے آنکھوں کے سامنے بنایا جا رہا ہے؟ کون ہوگا تمہاری آواز کو؟ چھوڑو ان چیزوں کو، کبھی اپنوں کو بھی تو اپناؤ، کبھی اپنوں کو تو سمجھو۔ جو تمہارے لیے دن اور رات محنت کر رہے ہیں ان کی آواز بنا کر بجاؤ۔ یقیناً ہرانا ہے انشاءاللہ تعالی، ان لوگوں کو ہرائیں گے انشاءاللہ تعالی، مگر ہرانے کا مطلب یہی نہیں ہے کہ تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ دو۔ تم اپنی آواز کا گلا گھونٹ کر کیسے دوسروں کے سر پر تاج رکھ سکتے ہو؟ مجھے بتاؤ، یہ تو نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس بات پر بھی آپ غور کریے، ہم لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر مودی یہ قانون بناتے ہیں تو جیسا کہ پرسنل لا بورڈ نے فیصلہ لیا کہ اگر احتجاج ہوگا مودی جی تو آپ ہمارے وجود کو مٹانا چاہ رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ میں روڈ پر آ کر اپنے آپ کو ختم کر لوں، مگر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنی جائیدادوں کو چھیننا نہیں دیکھ سکتا جو اللہ اس کا مالک ہے۔ میں گھر میں بیٹھ کر نہیں دے سکتا کہ جس کا مالک اللہ ہے اس کو جائیداد کو چھین لیا جائے۔ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ آپ کو اگر قانون بنانا ہے تو روزگار دو، قانون بنانا ہے تو مہیلاؤں کو بچاؤ۔ ارے کیسا ہمارا ملک ہو چکا ہے کہ اجین میں بیچ سڑک پر، فٹ پاتھ پر ایک ظالم شیطان ایک خاتون کی عصمت ریزی کر رہا۔ یہ کیسا ہمارا دیش ہو گیا ہے؟ یہ گاندھی کا ملک، یہ آزاد کا ملک، امبیڈکر کا ملک، کہ وہ اس کا ویڈیو نکال رہا ہے عصمت ریزی کا۔ یہ کیسا ہمارا وطن ہو گیا ہے جب ہم نے انگریزوں سے کھندے سے کھندا ملا کر جلیانوالہ باغ میں اپنی جانوں کو دے دیا۔ ہم نے کالا پانی کی سزائیں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ کی۔ آج ایک اشرف منیہار کو ٹرین کے ڈبے میں پیٹا جاتا ہے تو کوئی اف نہیں بولنے تیار، بچانا تو چھوڑو کوئی اف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رکھو، جب آپ اپنی لڑائی نہیں لڑیں گے کوئی تمہاری لڑائی نہیں لڑے گا، تمہاری لڑائی تم کو لڑنا پڑے گا۔ تم 70 سال سے سوچ سوچ کر دھوکہ کھا چکے ہو کہ کوئی اور ہماری لڑائی لڑے گا۔ نہیں میرے بھائی، تاریخ مگر نام لکھا جانا ہے تو یہ وقت ہے اپنی لڑائی لڑنے کا، یہی وقت ہے اپنے ووٹ سے اپنے نمائندوں کو اورنگ آباد سے بھجانے کا۔ تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ پرسنل لا بورڈ نے جو آپ کے سامنے بات کہی ہے، آپ جوائنٹ ورکنگ کمیٹی کو اپنے اعتراضات، اپنا پروٹیسٹ ای میل اور پوسٹ کے ذریعے بھیجائیے۔ 15 سپٹمبر آخری تاریخ ہے، اور اللہ سے کثرت سے دعا کریے کہ پروردگار تو ہم کو زندہ رکھ کر یہ نظارے مت دکھا کہ ہماری زمینیں جس کا تو مالک ہم سے چھین لی جائیں۔ اللہ سے ہم گر گڑا کر سربسود ہوئے، سے گر گڑا کر بھیک مانگیں، اتحاد پیدا کریے۔ یہ قانون نہ دیوبندیوں کے مفاد میں ہے، نہ بریلویوں کے مفاد میں ہے، نہ اہل حدیث کے مفاد میں ہے، نہ بوری سماج کے مفاد میں ہے، نہ اثنا عشری شیعہ کے مفاد میں ہے، نہ آغا خانی شیعوں کے حق میں ہے، کسی کے حق میں نہیں ہے۔
یہ صرف اور صرف موڈی جائیدادوں کو چھیننے کے لیے قانون بنا رہے ہیں. اللہ ان جائیدادوں کی حفاظت کرے. اللہ ہم کو اتنی اتحاد پیدا کرے کہ متحدہ طور پر اس قانون کو روکیں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ایسے حکومتوں کو, ایسے پارٹیوں کو اللہ سیاسی طور پر انتخابات میں ان کو شکست دے, بدترین شکست دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.